نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں دولت ایمان نصیب ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کی بندگی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف عظیم عطا ہوا، اور امت مسلمہ میں شامل ہونے کے باعث اللہ رب العزت نے ہمیں افضل الامم بنایا، وہ امت جو قیامت کے دن تمام امتوں پر گواہی دے گی۔ آج ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے تصوف کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کی سیریز شروع کر رہے ہیں، جس کا موضوع ہوگا تصوف اور صوفیاء کرام۔ اس باب میں میری کنسنٹریشن اس پہلو پر بطور خاص ہوگی کہ تصوف کے حوالے سے، تعلیمات تصوف کے حوالے سے اور صوفیاء کرام کے احوال، ان کے مقامات اور ان کی کتب و تصنیفات کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ایک طویل عرصہ سے بعض ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا ازالہ کیا جائے، اور تصوف کا اور تعلیمات صوفیہ کا اصل چہرہ بغیر کسی افراط و تفریط کے اور بغیر شکوک و شبہات کے اجاگر کیا جائے۔ اور ساتھ اس گفتگو کے سلسلے میں یہ بات بھی از خود اجاگر ہوتی چلی جائے گی کہ مرور زمانہ اور گردش ایام کے ساتھ جیسے علم، عمل اور اخلاق کے ہر پہلو پر زوال آیا ہے، اور عملی طور پہ اسلامی تعلیمات کی بہت سی جہتیں اور مسلمانوں کے معاشرے کے بہت سے گوشوں میں حالات دیگرگوں میں تغیرات واقع ہوئے، اور وہ اپنی اصل سے کئی چیزیں دور ہٹ گئی ہیں۔ ان کی بھی نشاندہی کی جائے کہ تصوف کے باب میں آج کیا کیا کوتاہیاں، کیا کیا غفلتیں، کیا کیا تغیرات اور انحرافات واقع ہوئے، تاکہ تصوف کی تعلیمات کی روشنی میں اہل تصوف اور معتقدین تصوف اور عاملان تصوف ان کی اصلاح کا عملی سامان بھی پیدا ہو سکے۔ چند ضروری چیزیں جو میرے ذہن میں ہیں، جنہیں میں اپنے اس سلسلہ گفتگو میں سمونا چاہوں گا انشاءاللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ اس کو واضح کیا جائے کہ تصوف کا لفظ اور صوفی کا لفظ، اس کی اصل کیا ہے، اس کی علمی
اور تحقیقی اساس اور بنیاد کیا ہے، اور تصوف کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصل ماہیت کیا ہے، تصوف خود ہے کیا چیز۔ یہ مغالطہ بھی کثرت کے ساتھ بعض ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ شاید تصوف اور سلوک و طریقت اور صوفیاء کرام کی تعلیمات اور ان کے معارف اسلام کی تاریخ میں کوئی متنازع مسئلہ ہے، یعنی اس پر اختلافات ایگزسٹ کرتے رہے ہیں۔ تو اس امر کا جائزہ لینا ضروری ہوگا کہ تاریخ اسلام میں جتنے ائمہ علم ہوئے ہیں اور اکابرین اسلام ہوئے ہیں، جنہیں 1400 سال کی تاریخ میں اسلام کے علم کے باب میں خواہ وہ علم قرآن ہے، خواہ وہ علم حدیث ہے، خواہ وہ علم فقہ ہے، خواہ وہ علم تاریخ ہے، خواہ وہ علم عقیدہ ہے، خواہ وہ علم فلسفہ ہے، خواہ وہ علم اخلاق ہے، الغرض جتنے بھی گوشے اسلامی علوم کے ہیں ان پر جو اتھارٹیز ہوئی ہیں، جن کا نام اسلام کی تاریخ میں بطور سند لیا جاتا ہے، جن کی تصنیفات اور تالیفات کے ذریعے اسلام کی اصل تعلیمات نسلاً بعد نسل ہم تک پہنچی ہیں، وہ اکابر امت اور وہ ائمہ علم دین جو مراجع، کیا ان میں سے کوئی طبقہ کبھی بھی اسلام کی تاریخ میں تصوف اور صوفیاء کرام کا مطلقاً انکاری رہا ہے اور اس کو اسلام میں بدعت سمجھتا ہو یا ان کی تعلیمات کو اسلام کے متوازی معاذ اللہ کوئی نیا دین و مذہب سمجھتا ہو؟ اس کا جائزہ لیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور جب اس پر گفتگو کروں گا تو اس حصے پر میں صحابہ کرام سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا انشاءاللہ، پھر تابعین سے، پھر اتباع التابعین سے، پھر سلف صالحین سے، اور ائمہ علم و اجتہاد سے، پھر محدثین سے، الغرض پوری ایک تاریخ ہے۔ تو ہم اس کا ایک ہمہ جہت جائزہ لیں گے۔ اسی طرح اس مسئلے پر کافی شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں بوجوہ پائے جاتے ہیں کہ صوفیاء کرام کے علم کا منبع اور سرچشمہ کیا تھا اور کیا ہوتا ہے، صوفیاء کرام کے عقائد کیا تھے، اور اس طرح کیا ایسی بات تو نہیں ہے معاذ اللہ کہ تصوف از خود اور صوفیاء کرام کی تعلیمات اسلام کا چشمہ جو کتاب و سنت کا ہے اور اسوہ صحابہ و تابعین کا ہے، اس سے ہٹ کر معاذ اللہ کوئی ایک الگ نظام علم اور نظام عقیدہ تھا جو باہر سے آیا تھا عجمی اثرات کے پیش نظر؟ کہیں ایسی بات تو نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم ماخذ کو سامنے رکھ کر، امہات کتب تصوف کو سامنے رکھ کر، اور ائمہ علم و فن کو جو اتھارٹیز ہیں اسلام میں ان کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے، اس پر تجزیاتی مطالعہ کریں گے۔ مگر آج کی نشست میں ایک سٹرکچر دے رہا ہوں کہ پوری گفتگو کا خاکہ کس طرح ہوگا، آؤٹ لائن کیا ہوگی، کن کن امپورٹنٹ ایسپیکٹس کو اور اس پر وارد ہونے والے کن کن اعتراضات کو اور اس کے حوالے سے ذہنوں میں ابھرنے والے یا پیدا ہونے والے کن کن شکوک و شبہات کو ہم ایڈریس کریں گے۔ اسی طرح ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ صوفیاء کرام کے ہاں جو اسلام کے مختلف تصورات اور اسلام کی ان کی اپنی اصطلاحات ہیں اور ان کے معنی اور تعبیرات بیان کرتے ہیں، تو ان کا معنی متعین کرنے اور ان کی تعبیر کو اخذ کرنے کا کیا صوفیاء کرام کے ہاں کوئی اپنا مستند طریقہ ہے؟ جیسے علم تفسیر میں ہے، مفسرین جب تفسیر کرتے ہیں قرآن مجید کی، وہ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے اس کا ایک مستند طریقہ ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے نہیں لکھ سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں جو شخص اپنی رائے سے کلام کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے خطا کی، اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
تو اس طرح حدیث میں جب محدثین بات کرتے ہیں تو ان کے ہاں بھی ضوابط ہیں، قواعد ہیں. ہر چیز کے حدیث کا حکم اسناد بیان کرنا ہو، یہ حدیث کی شرح کرنی ہو، یہ حدیث کے معنی اور مفہوم اور فقہ الحدیث کو بیان کرنا ہو، یہ حدیث کے معنوی اطلاق کا ذکر کرنا ہو، اس کی تشریح اور تعبیر کرنی ہو، تو اس کا ایک باضابطہ مستند طریقہ ہے. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تصوف میں بھی کوئی مستند طریقہ ہے؟ اور صوفیاء کرام جب کسی چیز کی تشریح کرتے اور کسی چیز کو بیان کرتے یا اپنے عقائد کو واضح کرتے یا کسی معنی کو اخذ کرتے اور اس کی صوفیانہ اور عارفانہ تعبیر کرتے، تو کیا وہ محض اپنے احوال اور مکاشفات، جس کا جو بھی کشف ہوتا اور جسے جو بھی حال نصیب ہوتا، اسی کی روشنی میں کرتے چلے جاتے تھے، یا ان کے ہاں بھی کوئی منبع علم ہے، کوئی ماخذ علم ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی قاعدہ ہے؟ یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ایک سوال جس کو ہم ایڈریس کریں گے بڑی تفصیل کے ساتھ، جو تصوف اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کے باب میں ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ صوفیاء کرام اکثر و بیشتر اپنی تعلیمات کو بیان کرتے ہوئے یا اپنے معارف کے بیان میں یا اپنی کتب میں بعض اصطلاحات کی تشریح میں مدارج بیان کرتے ہیں. اکثر و بیشتر خواہ توبہ کا موضوع ہے، خواہ طہارت کا موضوع ہے، خواہ تقوی اور ورع کا موضوع ہے، خواہ ان کے ہاں پھر آگے زہد کا موضوع ہے، خواہ پھر ان کے ہاں علی ذی القیاس مختلف مدارج معرفت کا موضوع ہے، یقین کا موضوع ہے، رجا کا موضوع ہے، خوف کا موضوع ہے، خشیت کا، خوف کا ہے، خشیت کا ہے، محبت کا ہے، انس کا ہے، وحشت کا ہے، قبض کا ہے، بسط کا ہے. ان کے ہاں ہزارہ موضوعات ہیں جس کی تشریح کرتے. عبادت کا ہے، پھر استعانت کا ہے، تعلق کا ہے، محو کا ہے، فنا کا ہے. تو یہ ان کی اصطلاحات ہیں. ہر ایک اصطلاح اور ہر ایک تصور کی وضاحت میں وہ اکثر جب آپ کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں 3 کہ یہ عوام کے لیے ہے، یہ درجہ خواص کا ہے، اور یہ درجہ اخص الخواص کا ہے. وہ گریڈیشن کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. تو ایک سوال یا اعتراض کہیے، جو بھی کہہ لیجئے، ذہنوں میں یہ بھی ابھرتا ہے کہ اس کی سند کیا ہے. اور صوفیاء کی عربی کتب میں اس کو کہتے ہیں العامہ، الخاصہ اور خاصۃ الخاصہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس تقسیم کی حقیقت کیا ہے، کیا بنیاد ہے، کس بنیاد پر یہ کی جاتی. اسی طرح اس امر کا بھی جائزہ لیں گے کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات من حیث الکل جب انہیں کتاب و سنت کے تناظر میں دیکھیں تو وہ کیا ہیں. کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اور تعلیمات صحابہ و تابعین کی روشنی میں جب ان کا جائزہ لیں تو صوفیاء کی تعلیمات کہاں ٹھہرتی ہیں، ان کا درجہ کیا بنتا ہے. کیا وہ اسی دائرے میں ہیں، اسلام کے اس علم کی اسی سمت میں ہے جو قرآن اور سنت کے چشمے سے نصیب ہوا. تو کیا تعلیمات صوفیاء کتاب و سنت اور اسوہ صحابہ و تابعین اور سلف صالحین جو اسلام کی عظیم اتھارٹیز تھیں ان کی تعلیمات سے ہٹ کر ان کی تعلیمات کوئی الگ تصور رکھتی ہیں جو متضاد ہیں، اور ان کے اندر کوئی تنافی ہے، ان کے درمیان کوئی تناقض ہے، ان کے درمیان کوئی تضاد اور اختلاف ہے، یا قطعی طور پر ایسی بات نہیں ہے. اسلام کی اسی کلی تعلیمات میں صوفیاء کی تعلیمات بھی اسی طرح شامل ہیں جس طرح اسلام کے دیگر اکابرین اور اسلاف کی تعلیمات ہیں. پھر دیکھنا یہ بھی جائزہ لیں گے کہ صوفیاء کرام کا اپنا عمل جس سے ان کے احوال پیدا ہوئے، وہ ان کے اعمال کیا تھے اور ان کا طریقہ کیا تھا، ان کا طرز بود و باش. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ راہب کی طرح اس معاشرے سے، عملی زندگی سے کٹے ہوئے لوگ تھے، اور تصوف معاذ اللہ اس معاشرتی اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر، اس معاشرتی عملی زندگی سے کٹ کر بالکل آئسولیشن میں ہو جانے کا نام ہے. ایسی بات نہیں ہے. میں ابھی سوالات اٹھا رہا ہوں، کسی بھی ایک سوال پہ جواب عرض نہیں کر رہا.
صرف میں یہ نشاندہی کر رہا ہوں سٹرکچر کہ کن کن موضوعات کو، کن کن نکات کو، کن کن شبہات کو، کن کن ایریاز کو ہم اپنے سلسلہ وار گفتگو میں ایڈریس کریں گے۔ پھر صوفیاء کرام کے جب بات ہوتی ہے تو کرامات کی بھی بات ہوتی ہے، اولیاء اللہ کی اور صوفیاء کی کرامات، ان کے کشف اور خوارق و کرامات کی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور تصوف میں کرامات کا مقام کیا ہے، اور پھر ان کا درجہ کتاب و سنت میں، قرآن اور حدیث میں کیا ہے۔ پھر ایک اور سوال ذہنوں میں بہت اہم ہے جو ابھرتا ہے، بعض صوفیاء کی کتب میں الہام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ ایحا اور وحی کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں، زیادہ تر الہام کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیا گیا ہے بعض اوقات غلط فہمی سے کہ الہام اور وحی کو بالکل عین یکدیگر ایک ہی چیز سمجھ لیا گیا، اور جب وہ الہام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ وہ اپنے لیے وحی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ختم نبوت کے عقیدے کو توڑ کر استغفر اللہ العظیم وہ اپنے اوپر نزول وحی کا بشکل الہام دروازہ کھول رہے ہیں۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے صوفیاء کرام کے الہامات کی؟ اور کبھی وہ بات کرتے ہیں اس چشمہ الوہیت سے جان سے ہمیں ہدایت ملی ہے اور فیض ملا ہے، تو اس کی حقیقت پہ اوپر غوث کریں گے۔ پھر صوفیاء کرام کے جو روحانی احوال ہیں اور مکاشفات ہیں جن کا تذکرہ وہ بعض کتب میں کیا ہے انہوں نے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ پھر مکاشفات کے بعد صوفیاء کرام کی زبان اشارات کی زبان ہے، اور وہ اپنی گفتگو اور اپنے بیان کو اور اپنے اظہار کو اصطلاحات، خاص اصطلاحات ہیں جن کو اشارات کہا جاتا ہے، یہ خاص صوفیانہ اصطلاحات ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان میں سے ہر ایک نقطے کو میں اصلاً کتاب و سنت اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھوں گا، اور پھر ائمہ دین جو اتھارٹیز ہیں پھر ان کی تصریحات کی روشنی میں جائزہ لیں گے اور ہم ان کی وضاحت بھی کریں گے۔ پھر صوفیاء کے ہاں اس کا جائزہ بھی لیں گے کہ ان کا عقیدہ توحید کیا ہے، یا یوں کہیے کہ ان کے ہاں توحید کی معرفت کیا ہے، تاہم اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ پھر اس پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ صوفیاء کرام کا عقیدہ نبوت اور رسالت کے بارے میں کیا ہے۔ تو تصوف میں نبوت اور رسالت کا عقیدہ اور اس کا مرتبہ کیا ہے، اور صوفیاء کا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور اسلام کے دیگر جو مسلمہ عقائد ہیں، کیا معاذ اللہ کہیں تعلیمات صوفیاء کا مسلمہ معتقدات میں سے کسی اصل یا کسی جز کے ساتھ، فرع کے ساتھ کوئی تضاد اور تصادم تو نہیں ہے؟ اس کا بھی جائزہ لیں گے اور تفصیل سے اس کو ایڈریس کریں گے۔ پھر ہم اسی باب میں جب معرفت توحید کی بات ہوتی ہے تو صوفیاء کرام کے ہاں فنائیت کا تذکرہ آتا ہے، فنا کا۔ تو یہ جو صوفیاء کرام کا تصور فنائیت ہے اس کا بھی تذکرہ آئے گا، ایڈریس کریں گے، اور اس اینگل سے کہ کیا صحابہ کرام اور تابعین میں بھی فنائیت کا طرز عمل تھا۔ پھر ہم اس کو ایڈریس کریں گے کہ اکابر صوفیاء کرام اور جو ائمہ تصوف ہو گزرے ہیں، ارکان تصوف، اساتین، اتھارٹیز تصوف میں، طریقت میں، سلوک میں، معرفت میں، ان کا علم شریعت میں مقام کیا ہوتا تھا۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے بہت بڑی۔ تصور یہ کیا جاتا ہے بعض اوقات کہ شاید یہ ایک الگ طبقہ تھا، یہ وہ لوگ تھے جو علوم قرآن کے ماہر نہیں تھے، معاذ اللہ یہ وہ لوگ تھے جو علوم حدیث کے ماہر نہیں تھے، یا یہ لوگ تھے صوفیاء کرام اور ائمہ تصوف جو علوم عقائد، علم العقائد کے ماہر نہیں تھے، علم الاخلاق کے ماہر نہیں تھے، علم فقہ کے، علم حدیث کے، اور اسلام کے دیگر جو دین کے بنیادی اساسی علوم ہیں شاید ان سائنسز کے ماہر نہیں تھے۔ یہ غلط فہمی عام ہو گئی ہے کہ صوفیاء کرام کے بارے میں جب آتا ہے خیال تو صرف کرامات کا خیال آتا ہے، زہد اور ورع کا خیال آتا ہے، ان کے تقوی اور طہارت کا خیال آتا ہے، ان کے قوام اور صوام ہونے کا خیال آتا ہے، اور پھر غلط فہمی کی بنیاد پر ان کے معاذ اللہ تارک دنیا ہونے کا خیال آتا ہے، یا پھر ان کی کرامات اور مکاشفات کی طرف دھیان جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف غاروں میں، جنگلوں میں رہ کے عبادات کر کے روحانی ملکات حاصل کرنے والے، روحانی منازل طے کرنے والے اور مکاشفات و کرامات کی منزلیں طے کرنے والے لوگ تھے، انہیں کوئی درک، کوئی مہارت
اور کوئی پختگی علم قرآن میں، علم تفسیر میں، حدیث میں، عقیدہ میں، فقہ میں اور علوم شریعت میں معاذ اللہ نہیں تھی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس پر ایڈریس کروں گا میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ۔ پھر ہم اس پر جب میں اینڈ پر آؤں گا تو اس سبجیکٹ کو میں لوں گا کہ یہ تصوف اور سلوک اور طریقت، اس کے مختلف دور میں، اوائل دور میں نام جدا رہے۔ تزکیہ اسی کا نام تھا، بالکل اس کی بگننگ میں، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ اسی طرح احسان، جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے۔ زہد، ورع، تقوی، یہ سب نام ہیں۔ اس لیے اوائل دور میں ان کو زاہد کہا جاتا، زہاد کہتے، عباد کہتے، نساک کہتے، ناسک بھی کہتے تھے، زاہد کہتے تھے، زاہد کہتے تھے، عابد اور ناسک کے لفظ استعمال ہوتے، یا صاحب احسان کے لفظ استعمال ہوتے، عارف کہتے، القدوۃ الربانی کہتے۔ جب اسماء الرجال کی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ جو ٹائٹل میں عرض کر رہا ہوں، یہ ٹائٹل امام بخاری کے نام کے ساتھ نہیں ملے گا۔ امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، بہقی، ابن ماجہ، محدثین، مفسرین، مورخین، علم العقائد کی ائمہ کے ہاں نہیں ملیں گے۔ اسلام کی پہلی 2-3 صدیاں جہاں علم الحدیث بھی مکمل مرتب پایا ہے، جہاں علم تفسیر مرتب ہوا ہے، علم الفقہ مرتب ہوا ہے، علم العقائد مرتب ہوئے ہیں، اور اسلام اور علوم شریعت کے تمام اہم میادین جن پہلی 2-3 صدیوں میں تکمیل پذیر ہوئے ہیں، ان 2 صدیوں تک گفتگو رکھوں گا کہ تصوف اور احوال صوفیہ کی بنیادیں ان صدیوں میں کن لوگوں نے رکھیں، یعنی تصوف کے بانی کون تھے۔ یہ بعض اوقات یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا رویہ ہے جو اسلام کی تاریخ میں جب دور زوال آیا تو یہ دور زوال کی معاذ اللہ پیداوار ہے۔ اس کو بھی ایڈریس کریں گے، کیا یہ تصور درست ہے؟ ہرگز نہیں، ایبسلیوٹلی۔ مگر ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو گویا اس پر علمی انداز کی گفتگو بھی ہوگی، فکری اور فلسفیانہ بھی ہوگی، اعتقادی گفتگو بھی ہوگی، اور عملی اور اصلاح احوال کے اعتبار سے عارفانہ پہلوؤں پر بھی بساط بھر گفتگو کریں گے جو اللہ رب العزت کو منظور ہوگا، تاکہ تصوف کا اصل چہرہ گرد سے پاک ہو کر اجلی شکل میں سامنے آ سکے، اور تعلیمات تصوف اور تعلیمات صوفیہ امت مسلمہ تک اور آج کے دور کی نسلوں تک اپنے صحیح سیاق و سباق میں اور صحیح الفاظ و صحیح روح کے ساتھ ہمیں پہنچ سکے۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔